وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. منبر پاک پر جلوہ فرما عمائدین قوم و ملت، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، بالخصوص سادات کرام، خصوصاً شہزاد حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند، قائد اہل سنت حضرت بابرکت گرامی مرتبت نور دید اہل سنت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکات اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات، اس وقت ہم اور آپ سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے 106ویں عرس کی تقریب میں حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. ہندوستان کا یہ واحد اجلاس ہے جہاں پر علماء اور مشائخ کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور ملک و بیرون ملک سے خوش عقیدہ مسلمان اپنے ایمان و عقیدے کی تازگی کے لیے کشا شہر محبت بریلی شریف میں حاضری دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میری معلومات کے مطابق ملک ہندوستان کا یہ واحد مجمع عرس کے نام پر اس طرح ہوتا ہے جہاں عوام و خواص اپنی عقیدت کی پلکیں بچھائے رہتے ہیں. علماء اور سادات کرام اپنی محبتوں کی نظر پیش کرتے ہیں. یہ فقیر قادری رضوی بھی انہی مستفیضین میں ہے جو آقائے نعمت حضور اعلی حضرت حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو لینے کے لیے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. شاہاں چ عجب گر بنوازند گدارا. بادشاہوں کے دربار میں حاضری کے بعد گداؤں کو کچھ نہ کچھ بھیک مل ہی جاتی ہے. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر بریلی شریف حاضر ہوئے
خادم کی حیثیت سے میں بھی ساتھ تھا۔ اسلامیہ کے گراؤنڈ میں گھاس کے اوپر اپنا رومال بچھایا اور بیٹھ گئے۔ ان کا علمی قد کتنا بلند تھا اہل علم جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کی، حضرت آپ اپنا رومال بچھا کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں میاں سنو، آقاؤں کے ہاں آقائی نہیں دکھائی جاتی، کیا بات ہے، واہ واہ۔ آقاؤں کے ہاں آقائی نہیں دکھائی جاتی۔ مطلب یہ ہے امام احمد رضا آقائے علم و حکمت ہیں، امام احمد رضا شہنشاہ فضل و کمال ہیں، اور ہم سب ان کے گدا ہیں۔ علم و فضل کے اس بادشاہ کے دربار میں کاسے گدائی لے کر کے جاؤ گے، بھر کر آؤ گے، اور اگر سر اونچا کر کے جاؤ گے، سینہ تان کر کے جاؤ گے، غرور و گھمنڈ میں جاؤ گے تو بریلی شریف کیا ہے، اگر مدینہ شریف بھی اس طرح سے جاؤ گے تو کچھ نہیں پاؤ کیا گے۔ بات ہے حضرت، بہت اچھا، واہ واہ۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے فضائل و کمالات کا گن گانے والے آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ان کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم اسلام کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں پر امام احمد رضا کے فضائل و کمالات کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو، بلکہ میں مصرع یہ حاضر کر دیتا ہوں کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میں قائد اہل سنت صاحب سجادہ کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حالانکہ بات یہ ہو چکی تھی کہ اس وقت سادات کرام کا یہ نورانی اور عرفانی چہرہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، ان کے کلمات خیر سے ہم اور آپ محظوظ ہوں، مگر حضور غیاث ملت دامہ ذل العالی نے فرمایا کہ میں کل لوگوں کے روبرو ہوں گا اور اپنی گھنگرج سے کل لوگوں کو محظوظ کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، مجھے آپ کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے رد روافض اور امام احمد رضا فاضل بریلوی، یعنی سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے روافض کا رد کس طرح سے فرمایا اور ان کے عقائد و نظریات کی بیخ کنی کس انداز میں فرمائی، اور ان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا تفصیلات امت کو عطا فرمائی۔ یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری سچائیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت مشرکین مکہ کو دی، کفار و مشرکین کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام پہنچایا تو اس پیغام حق کی مخالفت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہیں کفار و مشرکین کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو اندر اور باہر ہر اعتبار سے صاحب ایمان، جنہیں ہم اور آپ مخلص صحابی کہتے ہیں۔ اسلام کا کام بہت تیزی سے جب بڑھنے لگا تو اسلام دشمن طاقتوں نے
اس پر بند باندھنے کی ناپاک کوشش شروع کر دی. سب سے زیادہ جس قوم نے، جس طبقے نے مخالفت کی، قرآن کریم نے اس طبقے کی نشاندہی فرمائی. چنانچہ فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ. اے مسلمانوں، تم اپنا سب سے سخت دشمن ضرور یہودیوں کو پاؤ گے. دنیا کی سب سے دشمن قوم اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق قوم یہود ہے. اس قوم نے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑا کیے، سازشیں کی، منصوبے بنائے، تدبیریں اختیار کی، اور پھر جو اندہ یا بندہ کے تحت انہیں ایک شخص ملا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. یہ یمن کا رہنے والا تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعوے دار ہوا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر حالات کا اس نے جائزہ لیا. اور اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو دام تزویر میں لیا جا سکتا ہے. بہت گہرائی سے اس نے اس کا مطالعہ کیا. چنانچہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ امت مسلمہ اور اہل ایمان سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں. بے شک آل رسول کی عقیدت ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے. سبحان اللہ. آپ حضرات نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، حضور گیا سے ملت تشریف فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی. جی. حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی. اور جب قائد اہل سنت تشریف فرما ہوئے تو ہم نے جو تعظیم کا طریقہ اختیار کیا، صاحب سجادہ نے بھی، آپ سب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان بزرگ شخصیتوں کا صاحب سجادہ نے دست بوسی کر کے ان کی تعظیم اور اکرام کا انداز کس طرح سے آپ کو عطا فرمایا. یہ امام احمد رضا کی تعلیم کا اثر ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتی ہے تو نسبت رسول پاک کی بنیاد پر اہل بیت سے. لہذا اب اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ کی عظمت کو تار تار کیا جائے. جب ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر قرآن اور حدیث کا سارا دفتر غیر معتبر ہو جائے گا. آپ کو میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرتا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیت کریمہ لے کر آتے، کلام الہی رسول پاک کے پاس لے کر کے آتے، اور رسول پاک اپنی زبان سے اسے ادا فرماتے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کلام رسول پاک کو پیش کیا، رسول پاک نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا. یہ علماء جو دن رات پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ان سے پوچھئے، اور اس وقت بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جس طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے کلام الہی یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، بالکل اسی طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے جو دیگر باتیں ارشاد فرمائیں جنہیں ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں، تو قرآن بھی رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام، حدیث بھی، سنت بھی رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے. دونوں نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام. کیسے آپ نے جانا کہ قرآن یہ ہے اور کیسے آپ نے جانا حدیث یہ ہے؟ جب ایک ہی ذات کی زبان مبارک سے
दोनों बातें निकल रही हैं। कैसे आपने समझा ये कुरान है, कैसे आपने समझा ये हदीस है, ये फर्क आपको किसने बताया? क्या इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन मुश्तबा उस वक्त बाहयात, उस वक्त दुनिया में जलवा फरमा हुए थे जब पहली बार रसूल पाक के पास हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर उतरे थे? क्या उस वक्त हजरत इमाम हुसैन जलवा फरमा थे? नहीं थे। तो आखिर कैसे आपको पता चला ये कुरान है, ये हदीस है, दोनों रसूल पाक की जबान से अदा हुए कलिमात हैं? कैसे आपने फर्क कर लिया कि ये कुरान है, ये हदीस है? इसी नुक्ते को यहूदियों ने समझा और सोचा कि अगर दफ्तर इस्लाम को गैर मोतबर करार देना है तो रसूल पाक के सहाबा को गैर मोतबर करार दे दो, पूरा दफ्तर इस्लाम गैर मोतबर हो जाएगा। जी जी जी, क्या बात है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? क्या बात है सर। नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है। मोहब्बत अली का झूठा दावा करने वाले, तुमको तो अभी यही नहीं पता है कि अली को जबर पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तुमको तो अभी यही नहीं खबर है कि अलीयुन कहा जाएगा या अलीयन कहा जाएगा। किस मुंह से तू मोहब्बत अली का दावा करता है? इसका मतलब है कि तू इस दावे में झूठा है। अगर तेरे दिल में अहले बैत की, मौलाए कायनात की सच्ची मोहब्बत होती तो कम से कम अपने महबूब को कैसे पुकारा जाता है इसका तो इल्म होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी। आप गौर से समाअत फरमाए। दोनों कलाम रसूल पाक की जबान से अदा हो रहे हैं, मगर एक को कुरान कहा जाता है, एक को हदीस कहा जाता है। ये फर्क किसने बताया? जी, कैसे आपने समझा ये कुरान है और ये हदीस है? अब अगर सहाबा की मुकद्दस जमात गैर मोतबर, तो जिस मुकद्दस जमात ने ये फर्क बताया है वो फर्क भी गैर मोतबर हो जाएगा। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज सहाबा की अजमत से जो खिलवाड़ किया जा रहा है यह यहूदो नसारा की साजिशों का नतीजा है। वरना क्या वजह है? अहादीस मुस्तफा हमारी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये कौन है? रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैं हाजिर था। सामने हजरत अबू बकर थे, वहीं पर हजरत उमर थे, बगल में हजरत उस्मान गनी थे और बगल में हजरत अमीर मुआविया थे। ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। इतने में हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुए, रसूल पाक ने हजरत मुआविया से इरशाद फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? ये किससे सवाल किया? हजरत अमीर मुआविया से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से नहीं, उमर फारूक आजम से नहीं, हजरत उस्मान गनी से नहीं, ये सवाल किया तो हजरत अमीर मुआविया से। रसूल पाक ने फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, नाम, मैं हाँ हजरत अली से मोहब्बत करता हूं। इतना जो अर्ज की, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ होगा, कुछ होगा। अल्लाह हुनैनतुन का कलमा आया है हदीस में। मैं अपनी देहाती जबान में कह सकता हूं कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान कुछ तू मैं हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान कुछ टुन फुन हो जाएगा, तुम्हारे दरमियान कुछ होगा। हजरत अमीर मुआविया ने जब ये रसूल पाक से सुना तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हमारे और इनके दरमियान कुछ हो गया उसके बाद क्या होगा? हजरत अमीर मुआविया ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह,
آپ کیسے جانتے ہیں؟ غیب کا علم آپ کو کہاں سے آ گیا؟ آپ کو کیسے غیب کی بات معلوم ہو گئی؟ حضرت امیر معاویہ یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پتا چلا حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو گزری بات کا بھی علم ہوتا ہے اور آنے والی بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ علم غیب مصطفیٰ کا اقرار حضرت امیر معاویہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں ان میں اگر کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ ورضوانہ، اگر تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا وہ پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، جب تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا تو اللہ تم دونوں کی مغفرت فرما دے گا، اور پھر مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جو ہی رسول پاک نے یہ فرمایا حضرت امیر معاویہ عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کے فیصلے پر ہم بھی راضی ہیں، خدا جو فیصلہ کر دے ایک بندے مومن پر بندے مومن کو اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ حضرات آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں اپنی جگہ۔ یہ سب فیضان تاج الشریعہ ہے، یہ سب فیضان سرکار مفتی اعظم ہند ہے، اور یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے، عرس مقدس کی یہ محفل ہے۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ آج برسے گی شراب معرفت، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میکدہ کا عرس ہے، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میکدہ کا عرس ہے۔ کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرس ہے۔ یہ عرس ہے فضل و کمال کے شہنشاہ کا، یہ عرس ہے حکمت و دانائی کے بادشاہ کا، یہ عرس ہے زہد و تقوی کے پیکر کا، یہ عرس مقدس ہے اس ذات گرامی کا جس نے لوگوں کے قلوب و اذہان میں محبت نبی کی جو شمع جلائی تو شرق و غرب سے یہ آواز آئی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ رفیقان محترم، اب اس وقت قل کا وقت بھی بالکل قریب ہے، جی ماشاءاللہ، اور وہ عظیم ذات بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ، جو تمام بزرگوں کی یادگار بن کر کے ہم کو جگمگا رہی ہے۔ حضور محدث کبیر کی تشریف آوری ہو چکی، یہ مشائخ اہل سنت، ان کے جلووں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے، اور کبھی بھی صحابہ کی گستاخی کے جراثیم اپنے اندر مت لانے دیجئے گا، مت آنے دیجئے گا۔ یہ تحریک اسلام دشمن تحریک ہے، حضرت مولا کائنات کا نام لے کر اسلام کو تباہ و برباد کرنے والی تحریک ہے، حضرت مولا کائنات کا نام لے کر کے مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کرنے والی تحریک ہے، صراط مستقیم سے ہٹانے والی تحریک ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک سے جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حق پر وہ کون ہوگا، 73 میں ایک طبقہ کون ہے جو سچائی کے راستے پر ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا میں انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ رسول پاک نے فرمایا۔ مگر آج کا مولائی کہنے والا جھوٹا دعوے دار محبت علی صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے سچائی کی اس راہ سے لوگوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یہاں وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ وآخر دعوانا